اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آواز کم کریے. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. وقال في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بڑا احسان اور کرم اور فضل ہوا کہ اللہ نے مختلف جگہوں سے، مختلف مشغولیوں سے نکال کر جامع مسجد پرمانند پور میں جمع کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس پر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اگر ہم نہیں ہوتے تو یقین مانیے آج ہم مسجد جیسی مقدس جگہ پر بیٹھے نہیں ہوتے. یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، جس وقت اللہ چاہے گا بلا لے گا. نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے تھے اور نہ اپنی مرضی سے ہم جا سکتے ہیں. یہ دی ہوئی زندگی اللہ کی امانت ہے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رات اور دن کو، گرمی اور سردی کو، اندھیرا اجالے کو، حق اور باطل کو دیکھ کر کے امتیاز پیدا کریں. کیونکہ جو دن اور رات میں فرق کرتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، وہ آدمی سمجھدار کہلاتا ہے، وہ عقل مند کہلاتا ہے. اور جس کے پاس آنکھ رہتے ہوئے، عقل رہتے ہوئے حلال میں بھی داخل ہوتا ہے، حرام میں بھی داخل ہوتا ہے، حرام کا بھی کھاتا ہے اور حلال کا بھی کھاتا ہے، اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے. عید اور بقرعید کی خوشی بھی مناتے ہیں اور غیروں کے عید میں، غیروں کی خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں. تو یہ ایمان کا معیار نہیں. ایمان کا معیار ہمیں فرق بتاتا ہے کہ یہ راستہ حق کا ہے اور یہ راستہ باطل کا ہے. تو لہٰذا دونوں میں فرق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک بات میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اذان کی مقدس آواز کان میں آئے تو ہر چیز کو چھوڑ کر ہمارا ذہن اللہ کی طرف جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم مشغول ہو جائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور حی علی الصلاۃ اللہ کا منادی ہے. وہ اس کی قدر کرنا، ان کی آوازوں پر دھیان دینا اور ان کی آواز پر لبیک کہنا. جو انسان مسلمان ہے اس مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آواز کو غور سے سنے اور سن کر کے اس کے پیچھے اس آواز کو دہرائے اور اس کی آواز پر حی علی الصلاۃ جب کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سارے کام کاج کو، مشغولیوں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آ کر اپنا سر جھکائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غور سے اذان سنا اور پھر اذان کے بعد نبی پر درود بھیجا اور وسیلہ کی دعا مانگی، آتینی الوسیلۃ والفضیلہ، نبی کے لیے وسیلہ کی دعا مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی. میری شفاعت اس پر واجب ہے.
جس نے اذان کی مقدس آواز کو غور سے سنا، اذان کے بعد نبی پر درود بھیجا، پورا یاد نہیں، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، جس نے اس دعا کو پڑھا نبی فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ اذان غور سے سنیں گے۔ اذان کے وقت بات کرنا حرام ہے، اذان کے وقت بات کرنا حرام ہے، اذان کے وقت دوسرے کاموں میں مشغول ہونا اور آواز کو نظر انداز کر دینا، یہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ اللہ سے بغاوت ہے، اس لیے ہم اذان کو غور سے سنیں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو دوڑو مغفرت کی طرف، وَسَارِعُوا دوڑو إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آگے ایک جملہ اور ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ کس جنت کے اندر؟ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ، جس کے اندر بندہ جائے گا تو سونے کے بنے ہوئے تک مصحری پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، سونے کے بنے ہوئے مصحری پر، چارپائی پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ، لوگ ایک دوسرے کے سامنے ایسے مل کر کے بیٹھیں گے، بات کر رہے ہوں گے، ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، کہاں؟ جنت کے اندر۔ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے سامنے ننھے معصوم چھوٹا بچہ، وہ شراب سے بھرا ہوا لبالب پیالہ، دنیا کا شراب نہیں جس سے دماغ میں فطور آ جائے، جو اپنے بس سے الگ ہو جائے، جو نہ ماں کی عزت کو سمجھے نہ بہن کی عزت کو سمجھے، دنیا کا شراب نہیں، وہ جنت کا شراب جس کے اندر تسنیم ملا ہوا ہوگا، جس کے اندر گھونٹ ملا ہوا ہوگا، وہ عجیب و غریب شراب ہوگا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریک وکأس من معین، وہ پیالہ ہاتھ میں لے کر کے آئے گا اور آنے کے بعد آپ کو ایسے لا کر کے تھما دے گا کہ اس کو پی لیجیے، اور وہ اتنا خوبصورت لگے گا وہ پیالہ دیکھنے میں کہ ہاتھ سے فوراً لپک کر کے پکڑ لیں، اور پئیں گے تو جوانی لوٹ جائے گی، پئیں گے تو حشاش بشاش شوق جذبہ ایک نئی امنگ پیدا ہو جائے گی۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اس شراب کے پینے سے نہ آپ کے سر میں درد ہوگا، نہ دماغ میں فطور آئے گا، نہ دل گھبرائے گا، نہ بے چینی پیدا ہوگی۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، اس میں جو پھل کھانا چاہیں گے آپ، مثلا سیب کھاتے تو فوراً سیب کا گچھا آپ کے سامنے ہوگا، اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو کھڑا ہونا نہیں پڑے گا، اگر آپ لیٹے ہیں تو آپ کو بیٹھنا نہیں پڑے گا، جس حال میں آپ نے تصور کر لیا کہ وفاکہۃ مما یتخیرون، میرا پسندیدہ پھل میرے سامنے میں ہوتا، اور آپ صرف دل میں سوچ لیں گے کہ سیب کھاتے تو سیب کا گچھا آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ وہ دنیا کا سیب نہیں، سب سے الگ، سب سے شاندار، سب سے زیادہ ذائقہ دار، جس کی لذت کو انسانوں نے کبھی چکھا ہی نہیں ہے، اس کی لذت کے بارے میں انسانوں کے کانوں پر کبھی کھٹکا ہی نہیں ہے، اس کی لذت کے بارے میں انسانوں نے کبھی تصور کیا ہی نہیں ہے، ایسا پھل اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، جس پرندے کا گوشت آپ کھانا چاہیں گے، جس پرندے کا لذیذ گوشت، پرندہ کا گوشت کیا ہوتا ہے؟ لذیذ ہوتا ہے،
پرندہ کے گوشت کو کھائیے، اس کے ہڈی کو کھائیے، اتنا لذیذ ہوتا ہے، اتنا لذیذ ہوتا ہے، بہت ساری بیماریوں میں علاج بھی ہے اس کا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے وہ گوشت بھنا ہوا آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں آپ کے سامنے میں موجود ہوگی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ دیکھنے میں کیسا معلوم ہوگا؟ جیسا کہ سمندر سے یاقوت اور موتی نکالتے ہیں تو وہ چمکتا ہے۔ ہیرا دیکھیں، ہیرا انگوٹھی کے اندر جو چھوٹا سا لگاتے ہیں، 5,000 10,000 20,000 50,000 اس کا دام ہوتا ہے، وہ ہیرا نکال دے تو چمکے ایسا کہ پورے مسجد کو روشن کر دے، ایسا چمکتا ہوا وہ حور ہوگی۔ وَلُؤْلُؤٍ مَّكْنُونٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس کے جسم پر 40 جوڑے 70 جوڑے کپڑے ہوں گے، اور اس کپڑے کے اوپر سے جب وہ پانی پیے گی تو پانی پیتے ہوئے گلا کا رنگ اس کا دکھائی دے گا۔ کتنی خوبصورت ہوگی، خوبصورت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں، سن لیجئے، یہ نعمت کس کو ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، دنیا میں جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کو یہ بدلہ ملے گا۔ اب فیصلہ کریں کہ کیا ہم حلال کے ساتھ حرام بھی کریں گے؟ کیا ہم حق کے ساتھ باطل بھی ملائیں گے؟ کیا ہم شریعت کے ساتھ غیر شرعی چیز کو بھی شامل کریں گے؟ نہیں، اگر ہم نے اپنی فطرت نہیں بدلی، اگر امت مسلمہ نے معاشرے کے لیے رہنما کردار اختیار نہیں کیا اور سماج کے لیے اپنا ایک ضابطہ نہیں بنایا اور اپنے آپ میں اپنے کیریکٹر کو نہیں سدھارا، تزکیہ نفس، اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی اور اپنے آپ کو نہیں سدھارا، تو یقین مانیے قبر میں بھی افسوس ہوگا اور مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی افسوس ہوگا، وہاں بھی شرمندگی ہوگی۔ یہ چند مہینے کی، چند سالوں کی، چند دنوں کی جو زندگی ملی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے، یہ آخرت بنانے کے لیے ملی ہے، یہ دنیا کے مکانات بنانے کے لیے نہیں، یہ دنیا کی جائیداد سمیٹنے کے لیے نہیں، یہ باطل کو حق بنانے کے لیے نہیں، دوسرے کی جائیداد کو سمیٹنے کے لیے نہیں، سچ اور جھوٹ کو ملانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے اللہ پر ایمان لایا ہے، رسول اللہ پر ایمان لایا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا ہے، اور اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ایمان کا جو تقاضا ہوگا اس پر ہر حال میں ہم عمل کریں گے۔ اب ہم نمازی ہیں، ہماری اولاد بے نمازی، ہم نمازی ہیں، ہماری بیوی بے نمازی ہے، ہم سچ بولتے ہیں، ہماری اولاد جھوٹ بول رہی ہے، پھر کس طرح کا ہمارا کردار ہے؟ ہمارا کردار دوسروں کے لیے رہنما کیسے بن سکتا ہے؟ ہمارا کردار دوسروں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ ہمارا کردار دوسروں کے لیے مثال کیسے بن سکتا ہے؟ ہم جوڑ میں بھی آئے، جماعت میں بھی آئے، اور یہاں سے جانے کے بعد پھر ہم اسی روش پر چلے جیسے پہلے چل رہے تھے؟ نہیں، ہمارے اندر چینجنگ ہونی چاہیے، ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے اندر بدلاؤ آنا چاہیے۔ جب تک اپنی فطرت، اپنے کیریکٹر، اپنے کردار کو نہیں بدلیں گے، ہم سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچے گا، کبھی نہیں پہنچے گا۔ ہمیں وہ بادل بننا پڑے گا، ہمیں وہ بادل بننا پڑے گا جس بادل کا سالوں سال بنجر زمین انتظار کرتی ہے، بنجر زمین جس بادل کا سالوں سال انتظار کرتی ہے، سوکھی ہوئی قحط سالی والی زمین جس کے لیے آنکھ پھیلا کر کے دیکھتی رہتی ہے کب آسمان سے پانی کا قطرہ برسے گا اور وہ زمین پھلدار بن جائے گی، وہ زمین ہریالی والی بن جائے گی، وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہمیں بھی برسنے والا بادل بننا پڑے گا، تب جا کر دوسروں کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کے لیے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگوں دوڑو مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی لمبائی آسمان زمین کے مثل ہے۔ آسمان زمین کا مثال کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ صرف اس کی بڑکپن کو بیان کرنے کے لیے، ان کی چوڑائی اور لمبائی کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ تو جنت کی مثال دنیا اور آسمان اور زمین اس کا مثال ہے ہی نہیں، چونکہ ایک ادنا جنتی کو اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، ایک ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، تو کیا آسمان اور زمین اس کی مثال بنے گا؟
نہیں بنے گا، بس لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دیا ہے۔ اور جو السماوات والارض آگے فرماتے اعدت للمتقین، یہ جو لمبائی چوڑائی میں آسمان اور زمین کے برابر جنت ہے وہ تیار کیا گیا ہے متقیوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار کو۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کو۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جہیز میں بیٹا کے نام پر نقد تلک نہ لینے والے کو۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ شادی بیاہ سنت کے مطابق کرنے والے کو۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اذان کی مقدس آواز کان میں آئے تو اپنی آواز پر لگام لگانے والے کو۔ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو تو اپنی زبان بند ہو جائے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جب مسجد کی مقدس سرزمین پر آ جائے تو آواز زبان پر تالا لگ جائے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جب قبرستان کی سرزمین پر جائے تو ان کی زبان ان کے منہ سے ہنسی بند ہو جائے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جب اپنے رشتہ دار میں جائے تو ان کو خوشی پیدا کر دے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جس بستی میں جائے تو وہ بستی اس کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں۔ متقی جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، ایسا نہیں کہ مسجد میں ہے تو ڈر رہے ہیں اور مسجد سے باہر گئے تو ڈر ختم، اس کو متقی نہیں کہتے۔ ہر حال میں متقی بننا ہوگا، ہر حال میں پرہیزگاری اختیار کرنا ہوگا، ہر حال میں باطل ناجائز شر اور حرام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو یاد رکھیے یہ دنیا کی چند دن کی زندگی تو گزار کے چلے جائیں گے، لیکن جب مریں گے تو ہمارے گلے میں آگ کا توق لگا دیا جائے گا، ہمارے اوپر ہزاروں سانپوں کو مسلط کر دیا جائے گا، ہمارے قبر کے اندر آگ کے تندور جلا دیے جائیں گے، ہمارے قبروں کو بھیج دیا جائے گا، اور اس طرح سے بھیجا جائے گا جیسے ہماری انگلی دونوں انگلی میں آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے۔ ایسے قبر گواہی، قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی عذاب سے جتنا پناہ مانگتے تھے اتنا کسی اور چیز سے پناہ نہیں مانگتے تھے۔ قبر کی عذاب، اور دوسری چیز سکرات موت، موت کی وقت کی جو موت کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں آبیتی میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جسم کے اندر کوئی بڑا زخم ہو اور اس زخم کے اوپر 100 تلوار بیک وقت مار دے تو جتنی تکلیف اس کو ہوگی اس سے زیادہ تکلیف روح نکلتے وقت ہوگی، اس سے زیادہ تکلیف۔ اور گنہگاروں کو جب روح نکالا جاتا ہے، گنہگاروں کو، شرابیوں کو، ناجائز کرنے والوں کو، ایک مرتبہ زمین کا پیسہ لے کر کے دوبارہ سوارا لینے والوں کو، بھول جانے والے کو، زمین کا پیسہ لے لیا رجسٹری نہ کرنے والوں کو، دوسرے کے زمین اپنے زمین میں ہڑپ کر کھانے والوں کو، اس کی جب روح نکالی جاتی ہے تو پورے جسم میں ہزاروں تلوار بیک وقت مار دیا گیا ہو اور کچل کر کے اسے تہو بالا کر دیا گیا ہو، جس طرح سے اس وقت اس کو تکلیف ہوگی، ایسے جب رگ رگ سے اس کے روح نکالا جاتا ہے، پاؤں کے انگوٹھا سے نکالا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت موجود ہیں، آپ دیکھیے اس کو، ان کی حالت کو دیکھیے، جو جتنا بڑا بےایمان ہے، جو جتنا بڑا دغاباز ہے، جو جتنا بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا فسادی ہے، جو جتنا بڑا سماج کو توڑنے والا ہے، جو جتنا زیادہ سماج کو بانٹنے والا ہے، اتنا سخت عذاب میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ تو بہرحال اعدت للمتقین، جو میں نے جنت کی ایک جھلک دکھلائی، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سنایا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ متقی بنیں گے انشاءاللہ، ناجائز نہیں کریں گے، حرام نہیں کریں گے، بیٹا کے شادی میں جہیز نہیں لیں گے، منہ بنو گیا۔ دیکھیے بھائی، اس پیسے سے کوئی مالدار نہیں ہوتا، اور اس پیسے کا اگر آپ نے کسی کو ولیمہ کھلایا ہے تو ولیمہ کھلانے والا کھانے والا سب حرام کھایا ہے، سب حرام کھایا ہے۔ اس لیے ہرگز لڑکی والوں سے جو پیسہ لیا ہے
ان کے بارات میں بھی نہ جائے، کیونکہ وہ پیسہ بھی اسی پیسہ سے ادا کرتا ہے گاڑی والوں، اس گاڑی پر بھی نہ بیٹھے، اور ان کے ولیمہ کھانے کے لیے نہ جائے، تب ہم متقی بنیں گے۔ ایسا نہیں کہ گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے اور ضرورت پڑے گی تو پلاؤ گوشت کھانے کے لیے ولیمہ بھی چلے جائیں گے۔ نہیں، پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے اپنے نفس کو کچل ڈالیے، اپنے نفس سے مقابلہ کیجیے، شیطانی فطرت انسانوں سے بچیے، اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ایسے متقیوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، ایک صفت یہ بیان کیا، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ خوشحالی میں تو سب خرچ کرتا ہے، خوشحالی میں تو سب خرچ کرتا ہے، لیکن آپ کے پاس صرف 5 روپیہ ہو، کتنا؟ 5 روپیہ ہو، اور آپ کے دل کے اندر چائے پینے کی خواہش مچل رہی ہو، اور کوئی فقیر آدمی 3 دن سے بھوکا آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے پیسہ دے دیجیے، صرف 5 روپیہ آپ کے پاس، چائے پینے کی خواہش آپ کو کیا ہے؟ شوق دلا رہی ہے، خواہش مچل رہی ہے آپ کی چائے پینے کی۔ ایسے وقت میں کیا کہا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ خوشحالی میں تو سب کرتا ہے، لیکن تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو کچلتے ہیں، مارتے ہیں، ایسے آدمی کے لیے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، 2 صفت اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ غصہ کو وہ قابو میں کرنے والا ہے، غصہ کو پی جانے والا، غصہ کو قبضہ میں کرنے والا، غصہ کو مٹھی میں بند کر لینے والا، غصہ میں آپے سے باہر نہ ہونے والا، غصہ میں طلاق نہ دینے والا، غصہ میں پھٹا نہ اٹھانے والا، غصہ میں دوسروں کو معاف کر دینے والا، یہ آدمی ہے متقی، اور ایسے متقی کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ غصہ کریں گے ہم لوگ، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے تیار ہوا ہے، اس لیے جب بھی غصہ آئے فوراً 1 گلاس پانی لیجیے، بسم اللہ پڑھ کر کے پیجیے، غصہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے۔ اگر زیادہ غصہ آ جائے تو گھر چھوڑ کر کے نکل جائے گی، نہ کسی کو مارنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو بھگانے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت ہے، بلکہ غصہ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، غصہ کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور آخری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کسی سے غلطی ہوتا ہے تو اس کو معاف کر دیں، اللہ معاف کرتا ہے۔ 24 گھنٹہ میں ہم جتنے گناہ کرتے ہیں، یقین سے کہیے اگر اللہ کی پکڑ ہو جائے تو کیا ہم دنیا میں رہنے کے قابل ہیں؟ قابل ہیں؟ اس زمین پر ہم جینے کے قابل ہیں؟ جتنی نعمتیں اللہ کا ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھ لے اور اس کا بدلہ لے لے تو کیا ایک لمحہ جینے کے حق ہے ہم کو؟ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ کو کنٹرول کرو اور لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں کو معاف کر دو۔ کتنے صفات ہوئے؟ نمبر 1، خوشحالی میں اور تنگی میں کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2، غصہ کو کنٹرول کرنا ہے۔ نمبر 3، لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام، یہ اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام۔ یہ تینوں بات پر ہم عمل کریں گے۔ قرآن شریف کے اندر ایک چھوٹی سی سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان۔ کیا نام ہے؟ سورہ لقمان۔ اور لقمان کوئی نبی نہیں تھے، وقت کے رسول نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ایک حکیم تھے۔ کون تھے؟ حکیم تھے، لیکن ان کے اندر ایسی ایسی اچھائیاں تھی، بھلائیاں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے پوری سورہ قرآن میں نازل کر دی۔ کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے، تاکہ ان کے صفات ہمارے اندر داخل ہو جائے، ان کی اچھائیاں ہمارے اندر آ جائے۔
حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹا سے کہا وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ جب کسی سے ملو تو بھاؤں چڑھا کر کے نہ ملو. آپ اللہ کے بندہ ہیں، آپ رہبر ہیں قوم کے، آپ ملت کے رہنما ہیں، آپ گشت کرنے کے لیے جائیں گے، آپ سمجھانے کے لیے جائیں گے، حق بات کی تلقین کرنے جائیں گے، بری باتوں سے روکنے جائیں گے، شرابیوں کو شراب چھڑانے کے لیے جائیں گے، جھوٹوں کو جھوٹ سے توبہ کرانے کے لیے جائیں گے، اور اگر کوئی ناجائز کام کر رہا ہے تو اس کو آپ چھڑانے کے لیے جائیں گے. کیا جائیں گے تو منہ چڑھا کے جائیں گے؟ نہیں. وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، آپ لوگوں سے ملیے تو بھاؤں چڑھا کر کے نہ ملیے، بھاؤں چڑھا کر کے نہ ملیے، بلکہ کیسا ملیے؟ ایسا ملا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. ایسا ملے، ایسا ملا کرے کہ کرے لوگ آرزو دوبارہ ملنے کی، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. لوگ ہمارے ساتھ کیسی بدتمیزی کیوں نہ کرے، لیکن چونکہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، جس جماعت کو ہم نے پکڑا ہے، جس تبلیغی جماعت میں ہم نے جڑا ہے، یہ تبلیغی جماعت ہمیں ایک مشن، ایک تحریک دیتا ہے، اور اس تحریک کا سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ہم کسی سے ملے تو پیار محبت سے ملے، پیار محبت سے ملے. وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چلے، اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چلے. ایسا نہیں کہ مسجد کا سیکریٹری بنا دیا تو ہم سب سے بڑے ہو گئے، گاؤں کا مڈر بنا دیا تو ہم کسی کی باتیں نہیں مانیں گے، چاہے اللہ کی بات ہو، چاہے رسول اللہ کی بات ہو، چاہے امام کی بات ہو، چاہے علماء کی بات ہو، چاہے بستی کے کسی نیک آدمی کی بات ہو، نہیں ہم کو ماننا ہی نہیں کہ وہ مڈر ہے، کسی کی بات نہیں مانیں گے. جب آپ نے قرآن حدیث کی بات نہیں مانی تو پھر آپ ماننا کس کا ہے؟ پھر کس کا مانیں گے؟ ہمارا دائرہ کیا ہے؟ اللہ آئیں گے ان کو دوسرا کیا سمجھانے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اب دنیا میں؟ نہیں آئیں گے نا، وہ زمانہ تو ختم ہو گیا. اب تو نبی کے جو نائب ہے انہی کو اپنا رہبر بنانا پڑے گا. اب جو قرآن و حدیث آپ کے سامنے ہے اسی کو اپنانا ہوگا، یہی ہمارے لیے راہ حق ہے. کیا چائے وائے پھر کر دیے، چائے چھوڑ دیے تو اب بتائیے اس دین کی مجلس کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ اس میں کھانا بنانا ہوگا، پینا ہوگا، تو پھر اس مجلس کا کیا فائدہ؟ کیا کہا؟ وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے اور اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتا. ہم کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ کوئی سن ہی نہیں رہے ہیں، آواز ہے ہی نہیں رہے. ہم کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ جانا کہاں ہے؟ اٹھائے کہاں سے جائیں گے؟ مٹی سے. جب مٹی سے ہی بنے ہیں، مٹی میں ہی جانا ہے اور مٹی سے ہی اٹھائے جائیں گے تو تکبر کس بات کی؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے ہوا کے تیز جھونکے سے جنہیں اپنی بلندی پر ذرا بھی ناز ہوتا ہے. جو اپنے تکبر کرتا ہے، اپنے اوپر ناز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتے ہیں. مثال سمجھنا ہے تو فرعون سے پوچھ لیجیے جائے، شداد، قارون، ابو جہل، ابو لہب، جو لوگ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، نبی کو جاتا تھا قتل کرنے کے لیے، ان کے راستے پر کانٹے بچھاتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہمارا ساتھ دو. ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، وہ شاعر ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ جاہل ہے، طرح طرح کی باتیں بناتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، نام و نشان کو مٹا دیا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. تو ایک تو یہ کہ بھاؤں چڑھا کے کسی سے بات نہیں کریں گے. نمبر 2 تکبر نہیں کریں گے. نمبر 3 وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ہر حال میں میانہ روی چلے گی، ہر حال میں میانہ روی. ایک دن صبح سے لے کے شام تک گشت کر رہے ہیں اور دوسرا دن سو رہے ہیں. ایک دن 5-6 پارہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور دوسرا دن ایک آیت بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. ایک دن 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں اور دوسرے دن فرض بھی چھوڑ رہے ہیں. نہیں، ایسا میانہ روی اختیار کیجئے کہ مسلسل اور ہمیشہ اس کام کو کریں.
یہ کام ہمارا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے۔ ایسے ہی پیسہ آپ کے پاس 5,000 روپیہ ہے تو گئے مارکیٹ میں، گوشت بھی لے رہے ہیں، مچھلی بھی لے رہے ہیں، دودھ بھی لے رہے ہیں، پنیر بھی لے رہے ہیں، سب کچھ لے لیے اور سب کے لیے جو بچا کپڑا بھی لے لیے، گھر میں آ کر کے رکھ دیے، کھا لیے پی لیے، کل ہو کر کے فقیر بن گئے، کل ہو کے فقیر بن گئے۔ 500 روپیہ آپ کے جیب میں ہے اور 1 مہینہ تک امید ہے کہ پیسہ آپ کے پاس صحیح سے نہیں آنے والا ہے، تو کیا 500 روپیہ کا گوشت مچھلی آپ کھا کے ایک دن میں ختم کر دیں گے یا بچا کے رکھیں گے؟ تو میانہ روی ایسا چال چلیے کہ ہمیشہ آپ کا سب کچھ نبھے، ہمیشہ آپ کا چلے، اس میں افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے، اس میں افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی زندگی جینے کا ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ یہ لقمان حکیم کے اندر خوبی تھی جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ۔ اور آخری بات اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو، اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ بعض لوگ چلا کر کے بولتے ہیں، اور اگر تھوڑا نیتا ٹائپ کا لوگ ہے اور دیکھے گا 25-50 آدمی ہیں تو اور زیادہ چلا کے بولتے ہیں، کیوں؟ تاکہ میری آواز سب سے اونچی ہو اور مجھے لوگ بڑا کہیں۔ اس لیے نا اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ قباحت اور سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی ہے، اور چلانے والے کی مثال بھی گدھا ہے، چلانے والے کی آواز بھی گدھے کی سی ہے۔ تو لہٰذا گدھا کی طرح چلا کر کے نہ بولے، جو بھی بات کرنا ہو پیار سے بات کرے، سمجھا کے بات کرے، ادب سے بات کرے، اخلاص سے ملے، پیار سے محبت سے ملے۔ اور محبت سے 2 ہی جملہ اگر آپ بات کریں گے نا، غصہ کر کے 100 بات کریں گے تو اس پر یہ 2 جملہ بھاری ہو جائے اور معاملہ بھی صاف ہوگا، کام کی بات ہوگی۔ نہیں تو بیٹا کہیں گے تم ایسا ہو ویسا ہو، نہیں کرو گے، ابھی تم کو بتاتے ہیں، پتہ چلا کہ بیٹا گھر چھوڑ کے باقی نہیں۔ بیٹا بھی آج کل اتنا بدتمیز ہو گیا ہے کہ ماں باپ کی بات بھی نہیں سننا چاہتے، وہ خود ماں باپ بن جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنی آواز کو پست رکھے، اپنی آواز کو نرم رکھے، اپنی آواز میں مٹھاس پیدا کرے، اپنی آواز میں محبت کا رمق ڈالے، تب جا کر کے کیا ہوگا، ہم سے کام آگے بڑھے گا۔ اور ہم لوگوں کا مقصد کیا ہے، مشن کیا ہے، تحریک کیا ہے، کہ جہاں تک دین کی بات نہیں پہنچی ہے، یا مسلمان ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا ہمارے بھائی ہے اس تک کلمہ کی دعوت نہیں پہنچی ہے، تو ایک طرف ہم کلمہ کی دعوت بھی دیں گے اور دوسری طرف مسلمانوں کو نماز کی دعوت بھی دیں گے، دونوں کام کریں گے، ہے نا۔ قرآن کا یہ حکم ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ حق کی بات بھی کرنا ہے، صحیح بات کی دعوت بھی دینا ہے، اور غلط چیز سے روکنا بھی ہے۔ تو غلط چیز سے جب تک نہیں روکیں گے نا تو سماج میں فساد برپا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک آدمی شراب پیتا تھا، ہم لوگ 4-5 آدمی گشت کے لیے گئے، اور جب آ رہے تھے تو دیکھا کہ بال پکڑ کر کے بیوی کا مچوڑ کر کے ڈنڈا لے کر کے دے ڈنڈا دے رہے، ہم لوگ آ رہے تھے، آواز سنے، اندر داخل ہوئے دیکھا کہ بیوی کو عجیب و غریب طریقے سے صبح صبح مار رہا ہے۔ ہمارے خزانچی صاحب تھے، ان کو ہم نے کہا دیجیے دما کر کے ایک دم شوہر، 4-5 کھینچ کر کے ان کو دیا، لاٹھی چھوڑا، بال چھڑایا، اور اس کے بعد بیوی سے پوچھا کیا ہوا، کیوں مار رہے تھے جی؟ تو شوہر کہتا ہے کہ دیکھیے یہ میرے بستر میں ہی آگ لگا رہا تھا، یہ میرے بستر میں ہی آگ لگا رہا تھا، اسی لیے مار رہے ہیں۔ اور شوہر سے پوچھا کیوں تم مار رہے ہو، تو کہا کہ رات بھر ہم کو یہ سونے، بیوی نے کہا کہ آگ لگا رہا تھا، شوہر کیا بولتا ہے کہ بیوی آگ لگا رہی تھی، اور بیوی سے جب پوچھا کہ کیوں مار رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ شراب پی کر کے آیا تھا، بکسا توڑ دیا، پنکھا توڑ دیا، وال توڑ دیا، اور کسی کو چین سے نہیں رہنے کا، بچہ کو مارا، اسی لیے دھیان سوچے اس کے بستر میں آگ لگا دی۔ تو اس کو مارتے مارتے لے کے آیا اور وہاں غسل خانہ میں اندر ڈال کر کے بند کر دیا، نہاؤ، اس کے بعد کپڑا منگایا، کپڑا منگا کر کے پہنایا، اس کے بعد پان کھلایا، اس کو منہ میں خوشبو پیدا کیا، اور پھر اس کو 2-4 گھنٹہ تک باندھ کر کے رکھا، اور اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ تو جہاں ہم حق بات کی دعوت دیں گے، وہیں غلط کام کرتا ہے تو پورے سماج مل کر کے اس کی اصلاح بھی کریں گے۔
اگر اصلاح نہیں کریں گے تو تامرون بالمعروف پر عمل ہوگا وتنہون عن المنکر پر عمل نہیں ہوگا. منکرات سے روکنا بھی ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اے مسلمانوں تمہارے ایمان کا اعلیٰ معیار اعلیٰ درجہ یہ ہے کوئی بدچلنی کر رہا ہے, کوئی عورت غلط ہو رہی ہے, کوئی مرد کسی کی بیوی کے ساتھ کسی کی بیٹی کے ساتھ تماشا کر رہا ہے تو ایسے آدمی کو سبق سکھاؤ ہاتھ کے ذریعے سے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اپنے ہاتھ سے ان کو سمجھاؤ. اور اس سے نہیں ہو سکتا ہے, ہمارا اسلامی حکومت